27,000 میں محض غار ہرا ٹورس اینڈ ٹریولز سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہوا مفتی عبدالحسیب، اور غار ہرا کے متعلق جیسے مولانا مکرم مدنی صاحب سے میں بارہا سن رہا تھا، ماشاءاللہ یہ لوگ بہت اچھی جو ہے نا اپنے ساتھیوں کو، جو ٹیم یہاں سے جو قافلہ جاتی ہے اس کو بھرپور رہنمائی کرتے ہیں، کسی طرح سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے اس کو چنا، اور یہ حاجی چوک پیرا میں اس کا برانچ بدھ کو اوپننگ کیا جائے گا، کھولا جائے گا 5 تاریخ کو۔ تو رابطہ کیسے کیے، ملاقات کیسے ہوا؟ مولانا مکرم مدنی صاحب سے ہماری پہلے سے تعلقات ہے، اچھی تعلقات ہے ماشاءاللہ، اور یہ عمرہ میں گئے بھی، ان سے میں نے پوچھا بھی، ان سے جڑے، بہت اچھا لگا غار ہرا کے متعلق ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر حاجی ثقیل صاحب سے ملے اور معاذ بھائی سے بھی ملے۔ ملنے کے بعد ساری تحقیقات کرنے کے بعد بہت اچھا لگا، اس لیے میں نے چاہا کہ وہاں کے لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ اس اطراف کے طرف جو ہے بہت سارے گاؤں بستی ہیں جن کو پریشانی بھی ہوتی ہے ادھر آنے کے لیے، اس لیے میں نے چاہا کہ پریشانی نہ ہو اور لوگوں کو بھائی سہولت کے ساتھ جو ہے یہ علماء کے رہنمائی میں یہ کام کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غار ہرا ایک اچھا کام کر رہی ہے، اور یہاں غار ہرا سے جو بھی حاجی جاتے ہیں یا عمرہ کرنے والے لوگ جاتے ہیں، ان سے میں نے پوچھا پڑا، ان لوگوں کا حق بہت سہولیات ہے اس کے اندر، اور علماء رہبری بھی کرواتے ہیں، اور ہر چیز کا انتظام ماشاءاللہ اس کا اچھا ہے۔ اور اسی تاریخ کو ایک برانچ ہاں ہاں 5 فروری بروز بدھ بوقت 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک غار ہرا کا ایک پروگرام چھوٹا موٹا رکھا گیا ہے، جس میں آفس کا اوپننگ بھی کیا جائے گا، ادھاٹن کیا جائے گا، آغاز کیا جائے گا۔ اور یہ آفس جو ہے یہ تحفظ ائمہ مساجد و مؤذنین کا جہاں پہ آفس ہے، اسی کے بغل میں یہ غار ہرا کا آفس کھل رہی ہے، یہ نیو پیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور میری طبیعت تو ناساز ہے، میں ناظرین سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہماری صحت کے لیے بھی دعا کریں اور ہمارے غار ہرا کی انتی کے لیے بھی دعا کریں۔ جیسا آپ کا سوال ہے کرما بھائی، کہ میں نے زمانے کے لوگوں کے شش و پنج کو دیکھا، ان کی کڑھن کو دیکھا، ان کی فکر کو دیکھا، ان کے جذبہ و شوق کو دیکھا کہ جس میں جوش مالتا ہوں، جس کو کہتے ہیں ولولہ۔ تو اس طریقے سے جب میں نے دیکھا تو میں اس نہج پر پہنچا اپنی ٹیم کے ساتھ کہ بھائی یہ ابلتے ہوئے شوق میں کچھ چاشنی ڈالی جائے۔ تو وہ چاشنی ہم لوگوں نے اس طریقے سے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جس طریقے سے ایک صحابی ہے ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اصحاب صفہ میں شمار کیے جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان مایوس ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پر مسکراتے ہیں کہ بتاؤ، میں ایک طرف کہہ رہا ہوں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو، مگر میرا بندہ کبھی کبھی مایوس ہو کر تھک جاتا ہے۔ میرے کیف اسی مایوسی کو ختم کرنے کے لیے جو لوگ اس مایوسی میں جی رہے ہیں کہ کیا میں عمرہ کبھی نہیں کر پاؤں گا، نہیں کر پائیں گے آپ۔ پتہ ہے کیوں؟ اب غار ہرا ٹورس اینڈ ٹریولز، لا فیکٹری روڈ، مسجد ابو بکر، ہند پیڑھی، رانچی سے آپ کانٹیکٹ کریں، صرف 27,000 میں آپ کو عمرہ کرایا جائے گا، صرف 27,000 میں۔ اب یہ کیسے؟ تو پھر یہاں پہ بہت آپ بور ہو جائیں گے، اس لیے انشاءاللہ ملاقات کریں گے تو بات بنے گی۔ ہاتھ ملتی ہے، ہاتھ جب ملتا ہے تو ناک بھی ملتا ہے، تو ہاتھ ملے ناک ملے تو دل تک، انشاءاللہ دل سے دل تک میں پہنچنے کی کوشش کروں گا 27 عدد میں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ احباب جو مایوس ہیں، جو مایوس میں جی رہے ہیں، ان کے لیے بڑا آفر، اور وہ باتیں کہہ دی جو معاشرے میں گردش کر رہی ہیں کہ واقعی لوگ شش و پنج میں ہیں، کہ آج جو ٹورس والے، جو ادر ٹورس والے ہیں، وہ صرف یہ زیارت ہو گیا، وہ زیارت ہو گیا، یہاں لے گئے، وہاں لے گئے۔ ارے بپا، تم گھمانے لے کے جا رہے ہو یا عبادت کرانے؟
میں ہر ویڈیوز کو میں بغور دیکھتا ہوں ٹورس والوں کی، میں ہر الفاظ کو میں سمجھتا ہوں اور فالو کرتا ہوں۔ کوئی زائرین آج تک یہ کہتے ہوئے نہیں دکھا کہ میں صحیح طور پہ عمرہ کر کے آیا، کوئی نہیں کہا آج تک کہ میں نے فلاں جگہ میں نے یہ چیزیں سیکھی، ہماری زندگی میں یہ بدلاؤ آیا، یہ چیزیں کوئی نہیں کہتا۔ صرف کیا کہتا ہے، ہاں میں وہاں گھوما، میں چاند پہ گیا، ستارہ توڑ کے لے آیا۔ ارے بھائی، تو اسی لیے آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ میں 2 پوائنٹ کہتا ہوں۔ نمبر 1 تو یہ کہ یہ دینی کام ہے، یہ دینی کام ہے، رحمان کے مہمان کی ضیافت کا کام ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ ایرو گھیرو نتو کھیرو کوئی بھی آ جائے آٹور سے لے کے چلا جائے، یہ غلط ہے۔ یہ میں جذباتی نہیں ہو رہا ہوں، یہ میرے دل کی بات ہے، اس لیے کہ میں وہاں جا کے پریکٹیکل عملی طور پر جو دیکھا ہو نا، تو وہ مجھے کڑھن ہوتی ہے کہ لوگ اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، وقت خرچ کرتے ہیں، جانی جسمانی مالی تمام چیزیں صرف ہوتی ہے، مگر صرف وہ پکنک منا کے چلے آتے ہیں، صحیح طور پہ وہ عمرہ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک عالم دین کی نگرانی میں، میں ہی نہیں، کہیں سے بھی آپ جائیں تو آپ کے ساتھ ایک عالم دین کا ہونا ضروری ہے، جو آپ کو ہر ارکان کی صحیح طور پہ ترجمانی کریں اور آپ کو بتائیں، آپ کو حرفن سکھائے اور پڑھائے، یہ لازمی ہے۔ زیارت کا نام عمرہ نہیں ہے، وہاں ہے عبادت، عبادت کا نام عمرہ ہے، عبادت کا نام عمرہ ہے۔ بھائی کس کا نام ہے عمرہ؟ احرام باندھنا، اس کے بعد طواف کرنا، اس کے بعد سعی کرنا، حلق کروانا۔ اب ان چاروں چیز میں ہمیں شریعت نے کیا کہا کرنے کو، کیا نہیں کہا نہیں کرنے کو، اس کو آدمی جانتے ہی نہیں ہے، صرف گھوم کے چلے آتے ہیں۔ اسی لیے مجھے اپنے پیارے ایمان والوں سے دلی درخواست ہے، اور یہ میں التجا کروں گا کہ آپ اپنے پیسے کو، خون پسینے کی کمائی کو صحیح طور پہ آپ استعمال کریں اور صحیح ٹور کے ساتھ جائیں۔ آج میں ایک چیز اور دیکھتا ہوں کہ بھائی اگر کوئی جاہل ہے، داڑھی رکھ لیا، سب کچھ کر لیا، مسئلے جھاڑ رہا ہے۔ ارے بھائی صاحب، تم مسئلے جھاڑ رہے ہو تو پھر عالم کہاں گیا؟ عالم کی کوئی وقت نہیں آپ کے نزدیک، کیا آپ سب کچھ کرا رہے ہیں، اس میں کوئی عالم نہیں ہے، تو مسئلہ خود ہی بیان کر رہے ہیں۔ مسئلہ دینا اس زمانے میں تو کیا، صدیوں زمانوں میں سب سے کریٹیکل مومنٹ ہے یہ مسئلہ دینا۔ اس لیے میرے بھائی، ایک عالم نہ 12 سال پڑھ کے آتا ہے، تب وہ مسئلہ دینے میں تھر تھر آتا ہے، کانپتا ہے۔ مگر آج میں دیکھتا ہوں کہ 2-3 مرتبہ آگے کر کے اب بس پورا دھڑلے سے ایک دم بھائی تربیتی کیمپ میں ایک دم جھاڑے ہوئے مسئلہ، یہ غلط ہے۔ اللہ کی آپ کو حساب دینا ہوگا۔ اسی لیے میں اپنے معتمرین سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ جائیں تو کسی عالم کی نگرانی میں جائیں، ان کے ساتھ جائیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ صحیح عمرہ کیسے ہوتا ہے۔ تو صحیح عمرہ ہوتا ہے ایک عالم دین کی نگرانی میں، وہ عالم دین جو خود وہاں چل کر تمام چیزوں کو بچشم دیکھا ہو، اور وہ خود بہترین ایک گائیڈ ہو، میں ہی نہیں کوئی اور کے ساتھ بھی جائیں۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے غار حرا سے کانٹیکٹ کیا، جہاں اللہ کے نبی نے پہلی وحی پر رس کیے تھے، کانپ گئے تھے، واقع کہتا ہوں اس غار کی حلاوت اگر آپ کو لینی ہے اور پورے سسٹم کی اگر آپ کو چاشنی محسوس کرنی ہے، صرف ایک مرتبہ غار حرا سے رابطہ کر کے دیکھیں، ان کا ساتھ دے کر دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو روحانی ایمانی تمام عمرہ دل سے کرایا جائے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا، اب جس کے دل میں آئے وہ پائے روشنی اور غار حرا سے کانٹیکٹ کریں۔ لہذا میں ایک درد بیان کرتا ہوں کہ شاید یہ کرب تجھے نئے خد و خال دے، شاید یہ کرب تجھے نئے خد و خال دے، اللہ میرا درد آپ کے دل میں ڈال دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حاجی محمد شکیل، غار حرا ٹورس اینڈ ٹریولس کا ڈائریکٹر۔ جس ویژن کو لے کر کے میں نے غار حرا کی شروعات کی تھی، آج کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا بہت احسان ہے، شکر ہے، اس میں ہمیں کامیابی ملتی ہی چلی جا رہی ہے۔ ہم نے ایک ویژن اٹھایا تھا کہ ہم جو عمرہ کروائیں گے وہ عالم دین کی نگرانی میں کروائیں گے۔ اللہ کا بہت احسان ہے کہ آج ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑ رہے ہیں سب عالم دین ہیں، اور سب اس کام سے اتنا خوش ہیں
कि हम बता नहीं सकते हैं इसको। और लगातार हमारा काफ़िला चलते ही चला जा रहा है। अभी हमारा दूसरा काफ़िला जो है आज मदीना पहुँचा, जो दिल्ली से 22 जनवरी को गया है और 5 फरवरी को वापस आएगा। तो बेहद वो भी खुश हैं वहाँ वो लोग, बेहतरीन खाना पीना उनको भी दिया गया और अच्छे से उम्रा उनको करवाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह का बेहद एहसान है। अभी हमारा दूसरा जो ग्रुप अभी जाएगा जो कि शबान और रमज़ान का है, यहाँ से हम लोग जो है 23 फरवरी को जा रहे हैं। सुबह 8:30 बजे हम लोग की फ़्लाइट है कराची एयरपोर्ट से और वापसी हम लोग की जो है वो 10 मार्च को है। इसमें हम शबान के आखिरी 5 दिन और रमज़ान का शुरू 1 से लेकर के 5 रमज़ान तक हम लोग मक्का में रहेंगे। इस दौरान हम लोग 3 उम्रा भी करेंगे वहाँ पर से और आखिरी जो हम लोग की वापसी जो होगी वो मदीना से है। 6 रमज़ान को हम मदीना चले जाएंगे और 5 दिन वहाँ पे रह करके 10 रमज़ान को वापस लौटेंगे। तो रमज़ान की फजीलत जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन ज़ायरीनों को मिलेगी। इसमें हमारी सर्विस जो है लगातार कोशिश हमारी एक ही है कि अपने ज़ायरीन उम्रा को किसी भी तरह की कोई तकलीफ हम नहीं करने दें और हमारा एक ही पैकेज होता है वो डिलक्स पैकेज और होटल भी हम इतने करीब में रखते हैं कि ताकि किसी भी हाजी को इबादत में कोई दुश्वारी कोई परेशानी नहीं हो। और हमारा जो मक्का का होटल है वो 550 मीटर की दूरी पर है और मदीना में जो होटल हमारा है वो 150 मीटर की दूरी पर है। साथ में हम खाने के लिए गोल्डन मेनू दे रहे हैं, अच्छा खाना है। और जो ज़ियारत की बात आती है तो हम ज़ियारत नहीं करवाते हैं, ज़ियारत तो मक्का मदीना और ताइफ तीनों जगह करवा रहे हैं, लेकिन मेरी और मेरी पूरी टीम की कोशिश यही होती है कि ज़ियारत हम उस वक्त तक करवाएं कि मेरे हरम की नमाज क़ज़ा नहीं, यानी कि हम ज़ोहर से पहले पहले अपने सारे ज़ायरीन उम्रा को ज़ियारत करवा करके मक्का हरम वापस लेके आ जाते हैं और जब मदीना में होते हैं तो वहाँ भी वापस आ जाते हैं ताकि ज़ोहर की नमाज हम लोग बाजमात अदा करते हैं। चूँकि हम सब इबादत के लिए जा रहे हैं तो इबादत में खलल नहीं हो, ये ज़ियारत बहुत की लोगों की चक्कर। ख्वाहिश होती है कि हम ये सऊदी मक्का में करें, मदीना में करें, इसके लिए क्या पैकेज है? ये जब भी है हम लोग 11 रमज़ान को यहाँ से जाएंगे। 22 दिनों का हमारा पैकेज है। हम 12 दिन रहेंगे मक्का में और 10 दिन रहेंगे मदीना में। ईद हम लोग की मदीना में होगी, तो यहाँ से हम लोग 11 मार्च को निकलेंगे और 2 अप्रैल को हमारी वापसी है। टोटल हम लोग को ये 40 लोगों का ग्रुप है जो कि पूरी तरीके से रेडी हो गया है। इसमें एक भी सीट मेरे लिए खाली नहीं, ये पूरा मेरा पैक हो चुका है। इसका अभी PNR मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, सारे का टिकट वगैरह सब कुछ रेडी हो गया है। और मैं बता रहा था कि इसमें हम लोगों का जो ब्रांचेस जो अभी लगातार आपने बात किया था शुरू में कि अपना क्या कितना ब्रांचेस खुल रहा है, तो अभी तक मैं आपको बता दूं कि गारे हिरा टूर्स एंड ट्रेवल्स इस साल के आखिर तक उम्मीद करते हैं कि मेरा 40 ब्रांचेस जो कि झारखंड, बिहार और उड़ीसा में होगा। अभी तक जो हम लोगों ने टच किया है वो आपको बता दें कि रांची में अपना 2 ब्रांच हो गया है, रांची में एक है, लोहरदगा में अपना एक ब्रांच ऑलरेडी खुल चुका है। उसके बाद कांकीताड़ में जैसा कि आज अभी अनाउंसमेंट किया गया वो 5 फरवरी को ओपन होने जा रहा है। जमशेदपुर में हमारा ब्रांच है, हजारीबाग, बिहार में गया, औरंगाबाद, बक्सर और आरा में इन जगह पर ऑलरेडी मेरा ब्रांच खुला हुआ है। और दुमका, पाकुड़, मधुपुर, बरहरवा, साहेबगंज जो है और पटना, इन जगह पे हमारा ब्रांच खुल गया है और लगातार कई और डिस्ट्रिक्ट से बातचीत चल रही है। और ये भी आपको बता दें कि जितना भी ब्रांचेस खुला है ये सारे की जगह पे जो उसके हेड होंगे वो सब आलिम दीन, यानी कि सब मुफ्ती हैं, आलिम। कोई ऐसे किसी लौंडे छोंडे को वहाँ बैठा नहीं दिया, क्योंकि मकसद जो मेरा मकसद है वो आलिम दीन की निगरानी में उम्रा करवाना और आलिम को लेके करवाना, आलिम को छोड़ करके हम उम्रा करवाने नहीं जा रहे।